الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شریعت اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک بہت بڑی دولت ہے، اور ہم اور آپ اپنی زبانوں میں یہ بولتے ہیں شریعت 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 اسلام. کہتے کس کو؟ شریعت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے وہ شریعت ہے. انسان ان راستے پر چلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس کا نام ہے شریعت. اب یہ لکھا ہے کہ شریعت کی اور اسلام کی بنیاد اور اسلام کے شعبے 5 ہیں. اگر انسان ان 5 شعبے پر عمل کرنے والا ہو جائے تو وہ تمام اور مکمل شریعت پر عمل کرنے والا شمار ہوگا. وہ اسلام کے 5 شعبے: نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرہ. عقائد ایک بہت بنیادی چیز ہے، اور ہمارے عقائد کی درستگی ایک اہم چیز ہے. ہم اور آپ بچپن کے اندر تعلیم الاسلام پڑھتے ہیں، اور بچے کو تعلیم الاسلام پڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر ایک سوال آتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور اس میں ساری عقائد کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ عقائد بڑے اہم چیز ہے. اصل میں بچپن میں تو ہم لوگ عقائد کی کتابوں میں سے عقائد کو یاد کرتے ہیں، عقائد کو سمجھتے ہیں، لیکن بڑے ہو جانے کے بعد ہم پھر عقائد کو بھول جاتے ہیں. دیکھیے، عقیدہ اگر ہمارا صحیح نہیں رہا اور عقائد پر ہمارا حرف آیا تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. میں بعض مثال دیتا ہوں کہ بعضی مرتبہ انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس کی بنیاد پر انسان اسلام سے محروم ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ جب روزہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزہ رکھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ بھئی روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو. بعضی مرتبہ انسان مذاق میں یا اس طریقے سے الفاظ بول دیتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے زبان سے جو یہ لفظ نکلا ہے اس سے اس کے ایمان پر کتنا بڑا فرق واقع ہوگا. ایک مرتبہ ایک اللہ والے تھے، بارش ہوئی. ان اللہ والے کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیا ہی موقع کی بارش ہوئی. بعضی مرتبہ ہماری زبان سے نکلتا ہے بڑے موقع کی بارش ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کے دل میں الہام کیا کہ ہم نے کب بے موقع بارش برسائی ہے. یہ موقع کی بارش، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے موقع کی بارش بھی برساتا ہے. یہ عقیدے پر زد پڑتی ہے. اس لیے عقیدہ پڑھنا اور عقیدے پر ہمارا عمل ہونا یہ بہت ضروری ہے.
ایک اور جملہ بتلاؤں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ایمان پر فرق واقع ہوتا ہے۔ ایک انسان، اس کے پہلے تنگی کی حالت ہوتی ہے، غربت کی حالت ہے، اس کا کاروبار نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس کا کاروبار چلتے ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کشادگی و فراخی عطا فرما دیتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں کا اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم کہتے ہیں، ہماری زبانوں میں بولا جاتا ہے کہ فلاں کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا، یعنی پہلے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب بہت کچھ ہو گیا۔ یہ بھی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے سے ہاتھ چھوڑا ہے؟ تو یہ سب سے پہلی چیز، اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبے میں پہلا شعبہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد درست۔ نمبر 2، ہماری عبادت درست۔ عبادت کا درست ہونا، عبادت کا ہونا بہت ضروری، اور عبادت کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، جتنی بھی چیزیں وہ عبادت، مگر ان عبادات میں نماز کی ایک اہمیت ہے اور نماز کی ایک فضیلت ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر حکم نازل فرمایا اور بڑی فضیلت آئی نماز کے بارے میں۔ تو یہ عبادات کی درستگی، اور عبادت سے مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہماری عبادت صحیح ہوگی، ہم عبادت کرنے والے ہوں گے، تو ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے عبادت، یہ جو اسلام کے 5 شعبے میں نمبر 2 عبادت، یہ اس لیے رکھی ہے کہ انسان عبادت کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، عبادت کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، ہم اپنی عبادت کو مضبوط کریں۔ افسوس ہے کہ آج اس قدر معاملہ ہمارا گڑبڑ ہے کہ ہم عقائد کو بچپن میں پڑھ کر عقائد کی چیزوں کو بھول گئے، اور ابھی ہم کچھ معلوم نہیں کہ عقیدہ کیا چیز ہے اور عقائد کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، اور عبادات میں ہماری اتنی کمزوری واقع ہو گئی، اتنی کمزوری واقع ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں، اور دنیا کے اندر ہم اس قدر مشغول ہو گئے کہ ہماری عبادات میں سستی ہونے لگی۔ جو چیز ہمیں اپنے رب سے ملانے والی، جو چیز جس کے ذریعے ہم اپنے رب سے اپنے تعلق، اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس میں ہماری کمی۔ اس لیے اسلام کا دوسرا شعبہ ہے کہ ہم عبادات صحیح طریقے سے اور اچھی طریقے سے کرنے والے ہوں۔ اور نمبر 3، معاملات، لین دین، جو آج کل جو آپ لوگ دکانوں کا بیٹھ کر جو تجارت کرتے ہو، اور لین دین کا جو مسئلہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارا معاملات صحیح ہو، درست ہو، اس لیے کہ معاملات کی گڑبڑی اور معاملات کی درستگی اگر نہیں ہے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ ہمارے آپس کے معاملات میں درستگی نہیں آئی، ہمارا معاملات صحیح نہیں، ہمارا لین دین صحیح نہیں، تو ہم حرام کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور حرام پیسہ ہمارے بدن میں چلا جائے گا، اور حرام کی چیز ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں۔ آج ہم اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کرنے والے نہیں رہے، ہم برائیوں میں مبتلا ہو گئے، برے اعمال کے اندر مبتلا ہو گئے، مگر کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے، ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے اعمال کیوں درست نہیں رہے، ہمارے اعمال میں کیوں گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کیوں خراب ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے معاملات صحیح ہے یا نہیں؟ لین دین کا مسئلہ، خرید و فروخت کا مسئلہ، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے ایک دوسرے کا جو
لینا دینا ہوتا ہے اور خریدنا اور بیچنا ہوتا ہے، وہ صحیح ہے نہیں۔ اب تو حال ہی ہو گیا جو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، بس اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج لین دین میں ہمارا یہی حال ہے، ہم بیچ رہے، لے رہے، دے رہے، بلکہ بعضے تو ہمارے بھائی اپنی زبان سے ایسے جملے بول دیتے کہ بھائی بہت زیادہ حلال اور حرام کی فکر کرنے جائیں گے تو مال بکے گا بھی نہیں، یہ بازار میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا، بازار میں کھڑے رہنا مشکل ہو جائے گا، کر لو بھائی جیسا کرنا ہو، جس طرح بیچنا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ گویا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین نہیں اور اسے کوئی حلال و حرام کی پرواہ نہیں۔ بہت اہم چیز ہے معاملات اور معاملات کی درستگی، اس لیے کہ آج دنیا میں ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ عبادت کر لیتے اور اچھی طرح عبادت کر لیتے اور سمجھتے یہی دین ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے اور یہی اصل ایمان اور اسلام ہے، لیکن ایک طرف وہ متقی، پرہیزگار، دیندار اور دوسری طرف اس کا معاملات صحیح نہیں، اور لین دین کے اندر بڑا کچا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے، اس کا معاملات درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اسی لیے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے بارے میں کسی نے گواہی دی کہ بڑا نیک ہے، تو اس کو یہی سوال کیا کہ کیا تمہارا کبھی اس سے کوئی معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو کہ معلوم ہوتا ہے تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور تم نے اس کے بارے میں گواہی دے دی۔ معاملات بڑی اصل چیز ہے، معاملات بڑا اہم ہے۔ یہ جو ایمان کے اور اسلام کے جو 5 شعبے ہیں، پہلا عقائد، نمبر 2 پر عبادات اور نمبر 3 پر معاملات، جب تک انسان ایمان یا اسلام کے 5 شعبے پر مکمل طور پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں تک وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 4 اخلاق۔ اخلاق کا تعلق یہ نہیں صرف کہ اسلام صرف کہ کوئی آیا اس کے سامنے ہنس کر بول دیا، مسکرا دیا، صرف مسکرا دینے کا نام اخلاق نہیں، صرف ہنس کر مل لینے کا نام اخلاق نہیں۔ اخلاق کا تعلق دل سے، اور دل کے اندر جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس کے دل کے اندر بغض، نفرت اور کبر تو نہیں ہے، اور لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے وہ دیکھ۔ زہد یہ اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دل سے۔ اگر زہد نہیں ہوگا تو انسان کو دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص ہوگی، اور یہ دنیا کی لالچ اور یہ حرص لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا، لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ کر ڈالنا، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ اس کے دل میں زہد نہیں، اس کے دل کے اندر اگر تواضع نہیں ہے تو کبر آئے گا، اور کبر کے نتیجے میں وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا، لوگوں کی عزت کو ختم کرے گا، لوگوں کے آبرو کو ختم کرے گا اور لوگوں کو ذلیل سمجھے گا۔ یہ اخلاق کا تعلق بہت اہم چیز ہے اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہمارے اندر سے اخلاق رخصت ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اخلاق سے برتنا۔ دیکھیے، ایک ہے اعمال اور ایک ہے اخلاق۔ کسی چوری کر لی، زنا کر لیا، شراب پی لیا، اس کا تعلق اعمال سے، اس کے اعمال خراب ہے، مگر دل کے اندر کبر پیدا ہوا، دل میں بغض آ گیا، دل میں نفرت آ گئی اور دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اس کا تعلق اخلاق سے۔ دل کو بنانا، دل کو سنوارنا، دل کو پاک کرنا، دل کو صاف کرنا، یہ ہے اصل چیز، اور جس کا دوسرا نام ہے تقوی۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہونا، یشیر الی ھذا الصدر، اپنے اشارہ کے اپنے دل کی طرف۔
تو یہ اخلاق، ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارا عقائد درست ہے، ہم عبادات میں کامل ہے یا نہیں، اور ہمارے معاملات کی درستگی ہے یا نہیں، اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا دل کیسا ہے، ہمارا دل پاک اور صاف ہے یا نہیں۔ میں ایک بات بتلا دوں، جب اخلاق کی بات آئی اور اس کا تعلق جب دل سے، ایک انسان کتنا ہی پابند نہ ہو، کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، مگر اگر اس کے دل کے اندر کینہ اور بغض ہے تو بڑی بڑی مبارک راتوں میں بھی، چاہے وہ رات بھر دن بھر عبادت کیوں نہ کرتا ہو، اس کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں صاف ہے کہ جس کے دل کے اندر کینہ اور جس کے دل کے اندر نفرت اور جس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مبارک راتوں میں اور مغفرت کی راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ چوتھی چیز یہ ہے اخلاق، اور پانچویں چیز ہے معاشرت۔ ایک بہت اہم چیز ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب یہ اس لیے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، اس کو ایک دوسرے کا واسطہ پڑتا ہے، تو جب ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں وہ کیسے رہتا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان، اس کے عقائد بھی درست ہیں، اس کی عبادات بڑی عمدہ، بہت اچھا، لوگ اس کو دیندار کہہ رہے، لوگ اس کو متقی کہہ رہے، لوگ اس کو پرہیزگار کہہ رہے، لیکن اس کا باپ اس سے ناراض ہے، اس کا بھائی اس سے ناراض ہے، اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے اس کی تکلیفوں سے مامون و محفوظ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اور کون فرما رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ تو پھر کیا کھا کر فرما رہے؟ قسم کھا کر فرما رہے۔ اور کیا فرما رہے؟ وہ مومن نہیں ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب ذرا بتائیے کتنی بڑی چیز کہ ایک پڑوسی محفوظ نہیں اس کی تکلیف سے، تکلیف نہیں پہنچائی، تکلیف اس سے نہیں ہوئی، مگر اس کا مزاج ایسا ہے، اس کا نیچر ایسا ہے، کب کیا بول دے، کب کیا کر دے معلوم نہیں، اور انسان اس سے معمول نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ معلوم معاشرت، ایک انسان دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس سے اگر اس کی تکلیفوں سے وہ محفوظ اور معمول نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں کیسے رہتے؟ ایک قصہ یاد آ گیا، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل فرمائی، اور وہ فرماتے کہ وہ ایک مرتبہ حضرت مولانا اصغر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کے گھر مہمان ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ آم کھاؤ گے؟ تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا جی ضرور کھائیں گے۔ آم لائے، آم لانے کے بعد آم چوسے گئے، ایک ٹوکری میں آم تھے، ایک ٹوکری خالی تھی، چوس کر چھلکے اس میں ڈالے گئے۔ جب کھا لیا اور چھلکے والی ٹوکری بھر گئی تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ٹوکری کو لے کر اٹھے پھینکنے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تمہیں پھینکنے آتا ہے؟ حضرت پھینکنا بھی سیکھنا پڑتا ہے؟ کہا جی۔ کہا لاؤ میں بتاؤں۔ پھر حضرت نے وہ ٹوکری لی، باہر گئے، بہت دور گئے، اور بہت دور جا کر ایک جگہ پر وہ چھلکے رکھے، اور پھر تھوڑی دور جگہ کے اوپر جا کر گٹھلیاں رکھی۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ میرا جو محلہ ہے وہ غریب محلہ ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ آم لا کر خریدے، اگر آپ اس ٹوکری کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے، بچے باہر کھیلنے نکلتے، ان کے دل کو تکلیف ہوتی کہ ہمارے وہ گھر جا کر وہ ضد کرتے کہ ابا ہمیں بھی آم کھلاؤ، ان اباؤں کے پاس، ان ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ان کے دل کو خوف اور ان کے دل کو تکلیف ہوتی، اس کا سبب بے بنتا۔ یہ ہے معاشرت۔ اس لیے میں نے اس دور جا کر چھلکے پھینکے
یہ چھلکے اس لیے اس جگہ پھینکے کہ ان غریب محلے کی بکریاں وہاں آ کر اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں چرتی ہے تو چھلکے کھا لے گی۔ میں نے گٹھلیاں اس جگہ پھینکا جہاں بچے کھیلتے ہیں، اور پہلے زمانے میں گٹھلیاں لے لی جاتی تھی، اس کو سینکتے تھے اور اندر سے نکال کر کھاتے تو بچے اس گٹھلیوں کو کھا لے۔ یہ اصل چیز ہے معاشرت، دل کے اندر کہ ہم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ خلاصہ یہ ہم سے ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ ملنے والے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے دوست احباب، ہمارے پڑوسی، کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے، اس کا نام ہے معاشرت۔ یاد رکھیے کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، پوری رات شب برات کے اندر، شب قدر میں مغرب سے لے کر فجر تک سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ یہی کہے گا کہ میں تو معاف کیسے کر سکتا ہوں، تو نے جس کو تکلیف پہنچائی اس سے پہلے معافی نہیں۔ جب تک یہ 5 چیزیں ہماری درست نہیں ہوگی وہاں تک ہم ایمان کامل نہیں نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ایمان اور اسلام کے ان 5 شعبوں پر عمل کرنے کی مکمل طور پر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔